نچوڑ نکلیا جے پلے بننا نہ رونا تو نہ ایک تقریراں دا تا قیامت قطع استبداد کر. امام نے اپنے احتجاج میں صرف اینا لکھ دیتا کہ اسلام کی استبداد اور ڈکٹیٹرشپ دی کوئی گنجائش نہیں. زبردستی حکمران بن رہا مجرم ہے، امت دا غدار ہے، غاصب ہے، ڈاکو ہے، اور وہ حکومت نو من رہے جڑے بالکل ظالم اور آپ بھی اسی طرح کے مجرم ہے. کسی بندے نو حق نہیں وہ تھکے نہ حکومت بیٹھے. قیامت تک استبداد نو قطع کرتا. موت خون او چمن ایجاد کر اپنے خون دا فوارا دی گردن تو جڑا نکلیا انہیں امت دے اندر لہر پیدا کر دی. جدوں پھر کو اٹھیا وہ دے سامنے مثال امام حسین دی. ہون جڑے اخبار پڑھتے ایک بندہ بھی نہ واقف نہیں بے جسٹس افتخار تو بعد جس کچھ لکھیا سب نے حوالہ دیتا حضرت امام حسین دی نہ لا کیتا. یار جتنا انہیں نہ کیتی ہے نہ بڑی شے ہوندی اس ظالم دے سامنے امام حسین نے کیتی زندہ ہو گیا. قیامت تک نہیں وہ نہ ہون مٹنا. اور میں حیران ہاں کہ دے اندر بڑے بڑے امام شریک ہے جنہاں دا میں ہن نہ نہیں لینا جنہیں حرام آندے ہیں کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرو گے. بڑے بڑے ساڈے مجرم یہ ٹولا جڑا ہے سنت دا ہے. یہ یقین جانو جو مرضی کہو انہاں دا بہت زور ہے تے بے واقعہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے قصور والوں پتہ بے ساڈے وڈیاں دا جرم ہے. چور کی داڑھی میں تنکا کتاباں ہی لے کے فتویٰ حرام. بھائی سارے جانتے کسے سنونے حلال ہے جن تے رسول رویا وہ حلال نہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ دے اور سمجھو آمریت دے حامی ہیں. انہاں دیاں کتاباں پڑھیاں جڑا نظریہ ضرورت ٹھیر لا دیاں تواڈے سامنے لکھ گئے مہراں لا کے کہ جڑا بہ جائے تخت تے بھاویں زانی ہے شرابی ہے کوئی نہیں سنبھال لے سارے تخت پھر نہیں وہ خلاف کچھ نہیں کر رہے. یہ اہل سنت ہے یہ دین ہے. اے لے کے بیٹھے جے جھگڑے کر رہے شیعہ سنی. اہل سنت ٹولا ہی حزب اقتدار دا جو تخت آیا وہ خوش آمدیاں دا اہل سنت پکی گل دے جنہیں بحث نہیں کرتا. پھر مدتاں ہوئیاں جو تے بالکل ہتھیار سٹ کے پلے لمے پی گیا کہ جو بھاویں ابن تیمیہ بھاویں ابن کی توبہ 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 انہاں دے اس مذہب نو پکا کر دیتا کہ بس سنبھال لو صحیح جداں مرضی پھر سنبھال لو تخت تے بہ جان والے دے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت بنا بالکل اس مذہب کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. یہ قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے. اللہ دا دین یہ آندا ظالم بہ جو تہاڈے امام حسین دے دشمن ایڈی ایڈی موٹی کتاب دے چ فتویٰ کہ امام حسین دا واقعہ نہیں بیان کرے. بھائی حکومتاں لیے یہ سمجھو ایٹم بم ہے. ایک ایسا زلزلہ ہے کہ اگر یہ امت پھیل جائے گل کہ بے ایماناں نوں قبول نہیں کرنا چاہیے تو سارے تخت توڑ دیں گے. اس تو مولویاں کو مدد لئی اماماں کو کہ واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھر فتوے شائع کرائے کہ متسلط اور جڑا متغلط ہے زبردستی حکومت بہ جانا. جدوں وہ انقلاب کامیاب ہو جائے وہ خلیفہ وہ خلاف جڑا اٹھے وہ مجرم وہ خلیفہ بن گیا برحق اٹھنے والے مجرم. اے مذہب ہے نا کو اہل سنت ایک حکومتی پارٹی اور شیعہ کی سی وہ ہن گمراہ ہو چکے. ہن بھی شرابیاں کا ساتھ وہی دیں جڑا حرام دادا آتا انہوں ووٹ دیں مگر امام نہیں سی. امام نے آخیا میں جڑا مسئلہ کہ میرا وہ یہ ہے کہ کسی کا حکومت تے قبضہ کرنا انہوں جواز نہیں دیتا. وہ خلیفہ نہیں بنتا ظالم ہے. وہ تو جس طرح امت جان چھڑائے وہ حق بنتا. اس تو سارے تھاؤں سے ٹھگ بنے کما کچھ آدھے گل ہی نہ کرو کچھ آدھے اس نام سے کھاؤ پیو. ووٹ جدوں دین گے تے سامنے میں زیادہ کی تفصیل کی جدوں کوئی شرابی دانی کھڑا ہوتا ہے سارے اس پارٹی کے نال ہوں. یہ جلوس کرنے والے سارے تو اگے ہوں کچھ نہیں. امام دا نا ہی وک رہا. اس غریب دا حامی کوئی بھی نہیں. اللہ رحمت بنے. غریب تو میں کہتا ہوں سردار ہے مگر حال اسی یہی چیز. مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو دیوبند کے اندر ایک امام کی حیثیت حاصل اور حقیقت بات ہے کہ سارے علماء دیوبند نے مل کے دیوبندیت کی وہ خدمت نہیں کی جو ایک اکیلے بندے نے کی ہے. صرف انہوں نے ایک حدیث بیان کی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. حدیث متواتر ہے جامعہ ترمذی میں موجود ہے. سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. یہ غدیر خون کی حدیث پہ میری ویڈیو 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. بس اس حدیث جو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی تھی وہ بیان کیا تو جناب کہنے لگے یہ تو شیعہ عقائد کو پروموٹ کر رہا ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں اس حدیث کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ مولا علی کہنے کا کوئی انکاری ہے؟ اقراری بھی تو نہیں تھے. لال رومال والوں نے کبھی مولا علی لفظ کبھی مجھ سے پہلے یوز کیا تھا؟ وہ تو بلکہ بولتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نیا سیکھا ہے. جیسے ہمارے بعض پولیٹیشنز جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی گھر سے سیکھ کے آئے ہیں. تو وہ بھی مولا علی جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نیا سیکھا ہے. تو ظاہر تبدیلی تو آئی ہے نا. تو طارق جمیل صاحب کو
دیوبندی علماء نے اور کٹر قسم کے جو دیوبندی فرقے کے عوام الناس تھے انہوں نے کہا یہ تو فارغ ہو گیا، حالانکہ ہزاروں باتیں دیوبندیوں والی ہیں، ایک بات میں جو بات ٹھیک تھی یہ بھی نہیں کہ غلط کی ہے، صرف یہ کہ کی کیوں ہے، ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی، تاکہ وہ فرقے کی دراڑیں قائم رہیں، وہ خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب بریلویت میں کتنا ایک منجے ہوئے علماء میں سے، ان کو بھی انہوں نے رافضی ڈکلیئر کر دیا صرف اہل بیت کی شان بیان کرنے کے اوپر۔ اہل حدیث میں مولانا اسحاق صاحب کو تو ریٹن میں 40 علماء نے فتویٰ لکھ کے کہا کہ یہ تو اسلام سے بھی خارج کر دیا، صرف فرقے سے نہیں، انہوں نے کہا اسلام سے بھی خارج ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیوز کو یوز کر کے۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بارہا جب میری ڈسکشن ہوتی ہے ان سے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک بات میں اختلاف کریں تو آپ کا فرقہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، تو مجھے بتائیں میرا تو 20 باتوں میں سب سے اختلاف ہے، مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا انہوں نے ایک بات کے اوپر، اور وہ بھی غلط بات نہیں، لہٰذا ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دیں۔ تو الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بالکل بے پرواہ ہو کے جو صحیح بات ہے وہ کرنی شروع کر دی ہے پبلکلی، پہلے بھی ان کو کلیئر تھی لیکن اب وہ پبلکلی بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ماحول کے اندر دعوت لانچ کرنے کے لیے حکمت کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے اس میں 2 احادیث صحیح سند کے ساتھ موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی ظاہر ہے یہ علم الغیب والی خبر ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے، گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ تک بھی پہنچیں گے۔ اچھا، محبت میں گمراہ ہو کر دوزخ تک پہنچنے والا جو فرقہ ہے وہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ یہ رافضی، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا نہیں بتایا گیا، وہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا ایک ختم ہو گیا خارجی ہو رہی ہے، کیونکہ آج وہ خود اس کا شکار ہے تو ظاہر دوسرے کا تو نام نہیں لیں گے کہ دوسرا کون ہے۔ وہ تھے ناصبی، نسب کہتے ہیں کھڑا کرنے کو، جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ خوارج تو قیامت تک موجود رہیں گے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو آج کے دور پہ بھی ناصبی موجود ہیں، خارجی موجود ہیں، اور انہی لوگوں میں موجود ہیں جو صرف رافضیت کی رٹ لگاتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا نعرہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رافضیوں کے بھی غلط عقائد کا رد کریں اور ناصبیوں کے بھی، اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بچا۔